ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ہی اہم معاملہ ہے. دیکھیں جب 2009 میں ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا اور تقریباً 750 مکعب فیٹ اور لے کر 1000 مکعب فیٹ تک یومیہ گیس سپلائی کی جائے گی. 2015 تک یہ 2009 میں ایگریمنٹ ہوا تھا، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی. اس حکومت میں طے ہوا کہ 2015 تک یہ پروجیکٹ آپ کے کمپلیٹ کیا جائے گا. 1931 کلومیٹر دونوں کو ملا کر پائپ لائن بنانی تھی، اور اس میں میجر حصہ جو ہے وہ آپ کے ایران کا تھا. 750 کلومیٹر شاید پاکستان کو بنانی تھی، ریمیننگ اس میں آپ کے ایران کو. اور ایران 2011 میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے سارا بنا لیا تھا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑی تعداد میں اس نے بنایا، لیکن 250 کلومیٹر اب بھی رہ گئے تھے. بہرحال اب 2014 کو جب سینکشن ایران پہ دوبارہ لاگو کیا گیا تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ رک گیا، اور 2014 سے لے کر اب تک 2024 تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، جبکہ یہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن امریکہ کے خلاف تو نہیں جا سکتا پاکستان، کیونکہ پاکستان تو IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، FATF کے ذریعے، کئی چیزوں کے ذریعے پاکستان اس وقت امریکہ کے ماتحت ہے. اور دوسری طرف جو پاکستان کی اہم ٹیکنالوجی ہے، فوجی ٹیکنالوجی، اس کے ابھی بھی 70-80% کی جو اہم سپلائی ہے، سپورٹ ہے، پرزے ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ امریکہ ہے. آہستہ آہستہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، چائنا کو بھی لے رہا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ ہے. تو امریکہ کی بڑی مخالفت، اور ویسے بھی سپر پاور ہے، تو اس بنیاد پر خاموش ہو گئے. 2014 سے لے کر 2024 3 نوٹسز استعمال ان کو دیے پاکستان کو ایران نے، ایک 2019 میں، ایک 2021-22 میں، اور ایک 2024 میں. اور یہ آخری نوٹس ہے. اس کے بعد ستمبر 2024 کو یہ لے کے ایران جا رہا ہے پیرس، جو کہ ثالثی کی عدالت ہے انٹرنیشنل، کیونکہ یہ ایگریمنٹ اسی کے انڈر ہوا تھا. تو اور پاکستان اگر یہ کیس ہارتا ہے تو $18 بلین پاکستان کو ایران کو دینا ہوگا. 2024 مارچ تک ایران نے 2019 میں جو نظر ثانی ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں ٹائم دیا تھا، اور اب صرف 6 مہینے کی پاکستان کو ٹائم ہے کہ ستمبر 2024 کو ایران چلا جائے گا ثالثی میں. اگر ایران ستمبر 2024 کو نہیں جاتا ہے تو پھر اس کا کلیم ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کلیم پہ جاتا ہے، اور چانسز یہ ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ کی سینکشن ہے، تو پیرس تو ان چیزوں کو نہیں مانے گا کہ اگر آپ سینکشن ہے تو آپ کیوں مانتے ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کیا آپ پورا کریں. امریکہ کوئی بھی ہو، لا پھر تو یہ نہیں دیکھتی. تو ایسی صورتحال میں چانسز ہے کہ جی ایران یہ کیس اگر جیت گیا تو $18 بلین، $6 بلین کے لیے ہم IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اور ادھر $18 بلین پاکستان کو دینا پڑے گا. تو اس کا کوئی سلوشن ہے، کوئی سلسلہ ہے ایسا کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ تو سلوشن صرف یہی ہے کہ اب مزید اس میں ٹائم تو نہیں ہو سکتا، اور تیسرا نوٹس آ گیا، اور اس نوٹس کے بعد 6 مہینہ ہے ایران کے پاس کہ وہ ثالثی میں جا سکتا ہے انٹرنیشنل لا، ورنہ اگر نہیں گیا تو اس کا کلیم ختم. اب پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف جب ایران کے ساتھ بنانے کی بات کرتا ہے تو ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے امریکہ باضابطہ کہتا ہے کہ خبردار، ایران کے ساتھ کسی نے بھی اپنے تعلقات جوڑنے کی کوشش کی اور کسی نے بھی تجارت کا یا اس قسم کے ایگریمنٹ کو آپ کے کمپلیٹ کرنے کی یا آپ کے چلانے کی کوشش کی تو اس پہ بھی سینکشن لگ جائے گا. پاکستان کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر سینکشن لگنا، IMF ہی صرف منع کر دے تو بہت مشکلات ہو جائے گی. تو پاکستان اس پوزیشن پہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے مخالفت، لیکن اگر نہیں بناتا ہے تو پھر اس کو $18 بلین دینا ہے. تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے کہ اگر ہم نے تو اس وقت ایگریمنٹ کیا تھا جب کوئی سینکشن نہیں تھا، آپ نے سینکشن لگایا، ہم رک گئے، اب وہ نہیں بناتے ہیں تو ان کا کلیم ہے انٹرنیشنل،
ہم $18 بلین کہاں سے دیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ منع کر رہے ہو. تو پھر یا تو $18 بلین آپ ایران کو دے دیں تو ہم نہیں بنواتے. چلیں اتنا نقصان تو برداشت کرتے ہیں کہ سستی گیس ہمیں مل رہی تھی وہ ہم نہیں لیں گے، لیکن کم از کم $18 بلین کا نقصان تو نہیں ہوگا، تو وہ آپ دے دیں. یا پھر ہمیں یہ مکمل کرنے دیں، ہمارے سلسلے میں کچھ آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو بنگلہ دیش کو کچھ نہیں کہتے، آپ قازقستان کو کچھ نہیں کہتے، آپ یو اے ای کو کچھ نہیں کہتے، آپ بھارت کو کچھ نہیں کہتے، آپ چین کو کچھ نہیں کہتے. وہ بھی تو تجارت کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایران کے اوپر سینکشن ہے، لیکن ان کی سینکشن ہونے کے باوجود ان ملکوں کو اجازت ہے اور پاکستان کو صرف اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہت برے حالات میں ہے، اس لیے آپ کا دباؤ ہے، آپ کی دھمکیاں ہیں، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نہیں لیں. تو پھر آلٹرنیٹ سولوشن تو ایک ہی صورت میں ہے کہ اس کے اوپر امریکہ اور پاکستان بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، کیونکہ ایران اور پاکستان نے تو یہ معاملات کو کسی حد تک سالو کیا، اور 2015 میں ہونے والی چیز اب 2024 تک چلی گئی ہے. لیکن اب ایران کے پاس بھی آپشن نہیں ہے، یا تو یہ ایران واپس لے لے، اور اتنے $کروڑ جو انویسٹ کیا ہے اس نے پائپ لائن پر، اس کا نقصان کون بھرے گا؟ تو پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ایران اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اور جبکہ اس کو $18 بلین مل رہا ہے، اب اس کے لیے، اس کے ملک کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی، وہ کیسے چھوڑ دے گا، چاہے کتنے ہی آپ کے برادران تعلقات ہوں یا نہ ہوں. تو چنانچہ پاکستان اس وقت مشکل میں صرف دو ہی آپشن ہے، یا تو یہ پائپ لائن کمپلیٹ کیا جائے، سٹارٹ لیا جائے، یا پھر امریکہ کی ناراضگی ہوگی، یا امریکہ کو منایا جائے، یا اس سے کہا جائے کہ نہیں بناتے آپ $18 بلین یا اس کے حوالے کر دیں، کیا نام ہے، ایران کے حوالے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.